نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، نقشیں سب ناتمام خونی جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائی خام خونی جگر کے بغیر۔ جناب محمد اشرف صحرائی صاحب جنرل سیکرٹری تحریک حریت جموں کشمیر اسکول جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین، بزرگ حضرات، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب حضرات کا، بزرگوں کا، جوان بیٹوں کا اور بیٹیوں کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج سوپور کے اس عظیم جلسے سے ہندوستان اور ان کے زرخرید غلاموں کو اور دنیا کو بتا دیا کہ جموں کشمیر عوام کے غالب اکثریت بھارت کے فوجی تسلط کے خلاف ہے۔ دونوں کوئی نعرہ نہ دے گی، خاموش ہو، دیکھو خاموش ہو، ڈسپلن کا مظاہرہ کرو، خاموش ہو، کوئی نعرہ نہ دے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ہماری نظر بندی کے بعد جو آج سوپور کا ہم نے انتخاب کیا، یہ صحیح انتخاب تھا، اس لیے کہ سوپور اور سوپور کے گرد و نواح میں خاص طور ہم نے اور میرے جگر کے ساتھی محترم صحرائی صاحب نے 50 سال تک آپ حضرات کے ساتھ شب روز اور زندگی گزاری ہے۔ آپ نے آج جس محبت کا، جس شفقت کا، جس وابستگی کا اور جس عشق و محبت کا اپنے اہداف کے ساتھ مظاہرہ کیا، یہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے اور آئندہ پوری قوم کو آپ کے ان جذبات سے مامیز ملے گی، حوصلہ ملے گا، جذبہ ابھرے گا، مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے اور یقیناً اعتماد کی فضا بہار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے دیکھا
صبح کسی کو یہ امید نہ تھی کہ بادل ہٹیں گے، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا، بادل ہٹ گئے اور سورج درخشندہ شکل میں آپ کے سامنے آ گیا۔ آج اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، میری نصرت آپ کے ساتھ ہے، اور میں ضرور تمہیں کامیابی عطا کروں گا اور آزادی برائے اسلام کے نصب العین سے آپ کو سرفراز کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک کی جو مختصر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ آیت بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع، بہت مانع۔ اس آیت میں ہم کو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرو کہ ہم اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگیاں بدلیں گے۔ دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرو کہ ہم بدلیں گے، ہم اسلام کے لیے یکسو ہو جائیں گے، ہم آزادی کے لیے یکسو ہو جائیں گے، اور تمام وہ نظریہ، تمام وہ بلاوے اور تمام وہ فریبکاری مسترد کریں گے جو ہماری راہ میں حائل ہو رہی ہے۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں تقوی اختیار کریں۔ تقوی، اب تقوی کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انفرادی زندگی گزارنا، شراب سے پرہیز، منشیات سے پرہیز اور غلط نظریات کا ساتھ دینے سے پرہیز، آپس میں محبت برتنا، اخلاق پیدا کرنا، کردار پیدا کرنا، سچائی اختیار کرنا، دیانت اور امانت اختیار کرنا، انسانیت کے ساتھ محبت رکھنا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، عملانا، پھیلانا اور قرآن کا مشن زندہ کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ تقویٰ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اجتماعی زندگی کے لیے کیا ہے؟ سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں ان کو سب کا ساتھ دو۔ جو لوگ غلامی کی لعنت سے نکلنے اور غلامی کی زنجیریں کاٹنے کی دعوت دیں ان کا ساتھ دو۔ جو لوگ انسانیت کا درس دیتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ جو لوگ اخلاق اور شرافت کا درس دیتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ جو لوگ ظلم کے خلاف ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں، اور شہید محمد افضل گورو اور شہید محمد مقبول بخش کی طرح تختے دار کو چومیں، وہی راستہ اختیار کرو، سچائی کا راستہ اور ظلم کے خلاف جدوجہد کا راستہ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں آج سوپور میں نومبر 2011 کے بعد آ رہا ہوں۔ نومبر 2011 میں ہمارے چھوٹے بھائی مرحوم سید ولی محمد گیلانی کی وفات ہو گئی، اور مجھے نظر بندی سے چھوڑ کر ان کے جنازے میں اور پھر ان کی
تعزیت کی مجلس تک یہاں رہنے دیا گیا اور یہی چوک میں ہم نے جلسہ کیا، اور آپ کو یاد ہو کہ اس جلسے میں میرے قتل کی بھی سازش کی گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، ایک آرمی والا، ایک فورسز کا آدمی پستول لے کر یہاں آیا تھا، جوانوں نے اس کو دیکھا اور پھر جوانوں نے اس کو پولیس کے حوالے کیا، لیکن شاید کیا یقیناً وہ پولیس اور فورسز کا شہزادہ تھا، اس کو وہ کیا کرتے، شہزادے کو کیا کرتے؟ یہ ہے وہ دن۔ اور اس کے بعد آج میں پہلی بار آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ 50 سال ہمیں یہاں آپ سے باتیں کرنے کا موقع ملا، ہم نے آپ تک دعوت پہنچائی، ہم نے آپ کو بھارت کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لچھن سکھائے، آداب سکھائے، لیکن ایک بات میں بہت دکھ سے کہوں گا کہ ابھی ہم میں ڈسپلن پیدا نہیں ہو رہا، ڈسپلن پیدا نہیں ہو رہا۔ گیلانی آیا تھا، چارائی صاحب اپنے جگری ساتھی کو ساتھ لے کر، آپ ہی کے پاس تو ہم آئے تھے نا، ہم کو گاڑی سے اترنے دیتے، آپ نہیں اترنے دیتے، دونوں طرف آپ لوگ سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور ہم آرام سے آپ کے درمیان سے گزرتے، آپ ہمارا چہرہ دیکھتے، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے، خوشی ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو یہ تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر، ڈسپلن پیدا کرنا۔ بڑا بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتے ہو ڈسپلن قائم کرو گے؟ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ، وعدہ کرو کہ ہم آئندہ ڈسپلن قائم کریں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ میری 7 مارچ کو میں دلی سے آیا اور ایئرپورٹ پر ہی مجھے گرفتار کیا گیا، اور جب سے کل 28 اکتوبر تک مجھے گھر میں نظر بند رکھا گیا، اور 28 ساڑھے 9 بجے وہاں علاقے کا ڈی ایس پی تشریف آور ہوئے، انہوں نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے یہاں سے پولیس کا پہرا اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ذمہ داروں سے کہا تھا کہ صبح اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، امیجیٹلی ابھی اٹھاؤ۔ چنانچہ 10 بجے تک پولیس کا پہرا وہاں سے اٹھایا گیا، اور دوسرے دن ہم نے مشورہ کیا کہ پروگرام رکھا جائے، تو سب سے پہلے سوپور پر نظر پڑی کہ سوپور کی جائیں گے، کی شہادت کے بعد ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ان کی شہادت کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے بیٹے غالب افضل اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کے پاس جا کر ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں اور ان کو مبارکباد دیں کہ افضل صاحب کی شہادت ہماری جدوجہد آزادی کے لیے ایک روشن مینار بنے گی انشاءاللہ۔ اور پھر ان کے باقیات کے لیے جدوجہد چلتی رہی، مگر بہرحال بھارت جو ہے وہ طاقت کے نشے میں جموں کشمیر پر بھی آپ قابض ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کی
जो जायज मुतालबे हैं वो ताकत के नशे में कभी उनको तस्लीम नहीं करते हैं। ये उनकी पॉलिसी है और हमें उस पॉलिसी का इदराक होना चाहिए। 29 के अखबारात में न्यूज आ गई, किसी ने कहा कि दिल्ली वालों ने गिलानी को छोड़ा, किसी ने कहा इनको छोड़ा गया है ताकि ये बैकाट की मुहिम चलाएं और किसी पार्टी को फायदा मिले। मैं आपसे कहूंगा हकीकत हाल ये है कि चाहे दिल्ली वालों ने कहा होगा या उनके ज़र-खरीद एजेंटों ने कहा होगा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया होगा, मगर हकीकत ये है कि 27 मार्च से कल अक्टूबर 28 तक आप ये सारा वक्त जो गुजरा है इलीगल कन्फाइनमेंट में गुजरा, हबस बेजा में गुजरा। अगर इस हबस बेजा से हुकूमत हिंद ने या उनके ज़र-खरीद एजेंटों ने अब मुझे रिहा कर दिया हाउस अरेस्ट होने से, तो ये उनका कोई एहसान नहीं है, ये उनके लिए बहुत शर्मनाक अमल है जो उन्होंने दोहराया और हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। ऐसे इक़दामात की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और फिर आज सुबह, कल हमने प्रोग्राम बनाया था, आज सुबह हमारे जो नाज़िम दफ्तर हैं साफुल्लाह साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और अल्ताफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया। हमारे जिला सदर महराजुद्दीन जो श्रीनगर के सदर जिला हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और अयाज अकबर जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फोरम के तर्जुमान हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट रखा गया। तो इस तरह हमारा जो यहाँ प्रोग्राम आने का था उसमें वो लोग हमारे वो अजीज हजरात शिरकत ना कर सके। लेकिन बहरहाल मैं फिर एक बार आपको, और फिर नाकाबंदी यहाँ की जिली नाज़िम जो हमारा है उनकी इतला है कि यहाँ नाकाबंदी की गई, जितने भी सड़कें सोपोर की तरफ आने वाली थी उन पर तारें बिछाई गई और पुलिस पहरा बिछा दिया गया ताकि लोग सोपोर ना आ सकें और थानों पर बुलाया। बहरहाल ये हरबे हैं, इनसे ये मिटेंगे नहीं जब तक हम भारत के फौजी कब्जे से आज़ाद नहीं हो जाएंगे। मौत है एक 77 जिसका गुलामी है नाम, मकरफन खाजगी काश समझता गुलाम। ये मकरफन है, ये चलते रहेंगे। भारत का फौजी कब्जा हमारे नजदीक, तारीख के नजदीक और उन दस्तावेजात की रोशनी में जो भारत ने कबूल किए हैं, 12 नवंबर 47 को भारत के उस वक्त के वजीर आजम आजहानी पंडित नेहरू ने लाल चौक में ऐलान किया कि हम फौजें हटाएंगे और जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत का मुतालबा, हक खुद इरादियत के इस्तेमाल का मौका फराहम करेंगे। मरहूम शेख अब्दुल्ला की मौजूदगी में जनवरी 48 में खुद भारत ये कजिया अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। तारीख आपको मालूम है, वहाँ कुल मिलाकर 18 करारदादें पास हो चुकी हैं जिनको तस्लीम किया है हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने। आलमी बरादरी उसकी गवाह है कि जम्मू कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर should be given right to self-determination so that they will decide their future, whether they want to be with India or accede to Pakistan. These are the resolutions which have been accepted and admitted and signed by the Indian government. तो हमारा यही मुतालबा है और ये जेन्युइन मुतालबा है। बताओ हम सब इस मुतालबे के साथ हैं? ऊपर उठाओ, खड़ा है वो हाथ ऊपर उठाओ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस जज्बे का आज आपने मुजाहरा किया, अगर पूरी कौम
اسی یکسوئی کے ساتھ اپنے اس جائز مطالبے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم انشاءاللہ بھارت کے غلامی کے پنجے استبداد سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے مایوسی سے بالاتر ہو جائیے، مایوسی کو اپنے دلوں اور ذہنوں میں جگہ نہ دیں، یقین رکھیں ہم انشاءاللہ صداقت پر ہیں اور ہم انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ بھارت کا فوجی قبضہ، یہ جو ناجائز قبضہ ہے اور بھارت کا یہ دعویٰ کہ جموں کشمیر سے انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، یہ حقائق کے خلاف ہے۔ یہ حقائق اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یہ صرف طاقت کی بنیاد پہ ہے، اور طاقت ہمیشہ صداقت نہیں ہوتی ہے، طاقت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے اور وہ اندھا بن کر لوگوں کے حقوق پامال کر رہی ہے۔ یہی طاقت ہے، جیسے اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاہ۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشے قوت ہے خطرناک۔ یہ قوت کا نشہ جو بھارت پہ چڑھا ہے، جو دوسرے سامراجی ملکوں پر چڑھا ہے، یہ بہرحال یہ طاقت مٹ جائے گی انشاءاللہ اور صداقت فتح یاب ہو جائے گی انشاءاللہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اور یہ بھارت کی فوجیں، جیسے آپ کو سہرائی صاحب نے جامع مسجد میں مختصر انداز میں اور بڑے جامع انداز میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو طاقتیں ہوتی ہیں جب وہ کسی قوم کو غلام بناتی ہیں تو وہ ان کا سب کچھ چھین لیتی، سب کچھ چھین لیتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی زمینیں آپ کے پاس نہیں۔ ہمارے ضلعی ناظم نے یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے کہا تھا کہ مین چوک میں ہم جلسہ کریں گے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فوجی طاقت ہو، جب پولیس کا راج ہو تو عام لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اپنی زمین پر وہ اپنی منشا کے مطابق کوئی پروگرام منعقد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سامراجی قوت ہے اور وہ نشے قوت میں مست ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں طاقت کی بنیاد پر اس کو منواتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری زمینیں چھن رہی ہیں، برابر اسی طرح جس طرح فلسطین میں اسرائیل فلسطینیوں کی زمینیں چھین رہا ہے، ان پر اپنی بستیاں بسا رہا ہے، برابر وہی پالیسی بھارت نے اختیار کر رکھی ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرد پیش میں کتنے کیمپس ہیں، ان کیمپس میں یہ جو دیہاتوں میں یعنی بستیوں میں کیمپس بنا لیتے ہیں، کیمپس کھڑا کرتے ہیں، اور بستیوں میں کیمپس کھڑا کرنا اس بستی کے لیے ایک مستقل عذاب ہوتا ہے، ایک مستقل عذاب ہوتا ہے۔ وہاں پرائیویسی محفوظ نہیں، وہاں ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، وہاں شراب عام کی جاتی ہے، منشیات کو فروغ دیا جاتا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور گھروں میں فوج رسائی حاصل کرتی ہے، اور اس کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے بہت خطرناک نتائج۔ یہاں شراب کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہاں بدکاری کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، اور یہ جو قابض فورسز ہیں یہ جگہ جگہ زمین پر قبضے کرتے ہیں۔ یہاں شپین ضلع میں 5200 کنال فارسٹ لینڈ قبضے میں لی گئی ہے، اور جنگلات کے ماہر کہتے ہیں کہ وہاں جو کنٹونمنٹ بنے گا اس کے لیے ان کو 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک جنگلات کے درخت کاٹنا پڑے۔ اب اندازہ کریے، تحصیل پلوامہ تحصیل بجبارہ میں 896 کنال زمین پر قبضہ کیا گیا ہے،
वहां भी कंटोनमेंट बनाया जा रहा है। और राइजिंग कश्मीर में जब न्यूज आ गई उसके बाद हमने उस पर स्टेटमेंट दिया, तो दूसरे रोज आर्मी ने कहा कि हमने ये जमीन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से खरीद ली है 1980 में। 1980 में यहाँ कौन था वजीर आला? कौन था वजीर आला? मरहूम शेख अब्दुल्ला। और वही खानदान आज तक आप पर मुसल्लत है और ये दावा करता है कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के मुहाफिज हैं, इनके मुहाफिज हैं। ये हमारी जो जायदादें हैं, हमारी जो जमीनें हैं, हमारे जो जंगलात हैं, हमारी जो मादनियात की कुव्वतें हैं, हमारे जो आबी वसाइल हैं, ये दलाल बनकर इन सब चीजों को हुकूमत और हुकूमत हिंद के जो उनकी फोर्सेस हैं उनके हाथ फरोख्त करते हैं, उनकी एजेंसियों के हाथ फरोख्त करते हैं। और यही लोग दावा लेकर आते हैं कि हम आपके मुहाफिज हैं। ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं कि हमारे कितने लोग शहीद हो जाते हैं। अफजल गुरु की शहादत के बाद एहतजाज हुए और बारामूला का ताहिर सोफी जो एक गुले सरसब था, जो मिल्लत का एक सरमाया था, जो इंटेलिजेंट था, वेल एजुकेटेड था, उसको गोलियों का शिकार बनाया गया। अदालत ने कहा है हाँ फौज इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन देखिए क्या फौज में से किसी को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या किसी को सजा दी जाएगी? इसी तरह उत्तरगाम का 10वीं जमात का तालिब इल्म उबैद, उसको शहीद किया गया और 2 लड़के जिनका पीछा करके उनको दरियाई जहलम में कूदने पर मजबूर किया गया। अफजल गुरु की शहादत के बाद हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हमारा एक नौजवान जो PhD कर रहा था, मुदस्सिर कामरान, उसको फांसी दे दी गई और फांसी देकर उसकी लाश उसके घर मुदस्सिर कामरान और मुदस्सिर काचरू सोपोर का, इस तरह बहुत से यानी जो शहीद किए गए, कितने जख्मी हुए और कितने शहीद हुए। इसी तरह आपने देखा कि किश्तवाड़ में ईद उल फितर के रोज, ईद उल फितर का दिन किश्तवाड़ के हमारे दीनी भाइयों के लिए मातम का दिन बनाया गया। और वहाँ क्या है, सूबे जम्मू में जो मुसलमानों की आबादी है, नवंबर 47 में वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया, जब वहाँ 5 लाख मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। मेरे जवान बेटों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, जरा याद करो, जम्मू में 5 लाख मुसलमान गाजर मूलियों की तरह काटे जा रहे हैं। बताओ उस वक्त कौन था यहाँ नाज़िम आला? कौन था नाज़िम आला? कौन था नाज़िम आला? क्या उस शख्स को कोई गैरत नहीं आई? उसको कोई गैरत नहीं आई? उसकी निगाहों के सामने 5 लाख लोग गाजर मूलियों की तरह काटे गए और वो फिर भी कुर्सी पर चिमटा रहा। वही लोग आपके पास वोट लेने आते, वही लोग आपके हमदर्द और भीखा बन के आते। तो बिजवाड़ा में 896 कनाल लैंड, उसमें फॉरेस्ट लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कल्चरल लैंड है, वहाँ कंटोनमेंट बनाया जा रहा है और ये सिलसिला चल रहा है। तो उस मैदान में 3000 कनाल जमीन 50 साल से लीज पर दी गई है। किसने दी है बताओ? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका सरबराह शेख अब्दुल्ला मरहूम था, उसने आज 50 साल के बाद 2014 में उसकी लीज खत्म हो रही है। अभी उसके पोते ने ऐलान किया कि लीज को एक्सटेंड करना इट इज अंडर कंसिडरेशन। सोच रहे हैं
فوج کا دباؤ ہے، وہ فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فوج کے بل بوتے پر ان کی کرسیاں ہیں، فوج کے بل بوتے پر ان کا عیش و آرام ہے، فوج کے بل بوتے پر پولیس کے سہارے ان کا ظلم اور جبر یہاں کے مظلوم لوگوں پر ہو رہا ہے۔ یہاں آپ اپنے ہمسایہ دیکھ لیجئے، یہاں پازل پورہ گاؤں، میرے دورو گاؤں کا ہمسایہ، آرمی نے وہاں کیمپ لگایا ہے، کیا ضرورت ہے؟ کیوں پازل پورہ کی بستی، ہردوشیوا کی بستی، منجی، تکیہ خان اور دورو اور گرد پیش کے دیہات وہ فوج کی نظر میں رہیں، ان پر فوج کی گرفت رہے۔ اور میں آپ سب حضرات سے کہوں گا کہ گویا پازل پورہ کی جو کمزور بستی ہے، چھوٹی سی بستی، گویا فوج ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی ہے، سروں پر، اور یہ فوج کا جبر ہے، یہ فوج کا تسلط ہے، یہ فوج جبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبر کی علامت ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اتوار کی بات کر رہا تھا کہ عید کے روز ان کا عید کا دن ماتم میں بدل دیا گیا، کتنے لوگ شہید ہوئے، ان کو نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جموں صوبے میں 47 میں 61% مسلمانوں کی آبادی تھی، اور آج وہاں کا مسلمان اقلیت میں۔ اب دیکھ رہے ہیں، عید کو ماتم میں بدل دیا گیا، پھر کئی جوان ہمارے شہید ہو گئے۔ ہمارا مطالبہ ہے، جموں کا مطالبہ ہے، جموں کے مسلمانوں کا، کہ وہاں جو 26,500 VDCs ہیں، ولیج ڈیفنس کمیٹی، جن کو یہ ہتھیار دیے گئے ہیں، 26,500 ہیں۔ یاد رہے گا آپ کو؟ کہتے ہیں کشمیریوں کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا، 26,500، اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ان میں 90% نان مسلم ہیں، اور وہ 90% نان مسلم وہ قریب سارے BJP تھاٹ کے ہیں، RSS تھاٹ کے ہیں، وہ وہاں کے مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں کرتے ہیں۔ بھول میں تراویح پڑھتے BSF والے آ گئے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، امام نے ان کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ بوٹ لے کر مسجد میں آ گئے ہو، آپ نے توہین کی، قرآن پاک کی توہین کی، اور صبح جب احتجاج ہوا امام کو بھی شہید کیا گیا، اس کے ساتھ 3 اور جوانوں کو شہید کیا گیا، 42 لوگوں کو زخمی کیا گیا، جن میں سے کچھ کو جموں اور کچھ کو سورہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ لایا گیا۔ اس سے بڑھ کر المیہ کی بات سنیے، سنو گے؟ BSF کے قاتلوں کو سزا دیے بغیر، سزا دینے کے بجائے آج جو نیا امام وہاں بنا تھا اس کا بھائی ان کو گرفتار کیا، وہ آج جیل میں، ان پر الزام ہے کہ تم ہی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، تم ہی نے لوگوں کو اکسایا، جنہوں نے BSF کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ اندھیر نگری، چوپٹ راج، جس کو بھارت جمہوریت کا نام دے رہا ہے، دیوی استبداد جمہوری قبا میں پائی کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو ہم اس فوجی قبضے کے خلاف ہے نا، دونوں ہاتھ اٹھو۔ ہم پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں، امریکہ کو، یونائٹڈ نیشنز کے عالمی ادارے کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ UNO کا عالمی ادارہ جموں کشمیر کے کنفلکٹ زون کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے
नाकाम हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है इदारा। हम उनसे कहते हैं कि आप अमन का दावा लेकर आ गए हो, आप कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का हल करने के लिए आए हो, लेकिन कश्मीर के बारे में कौन सा सांप सूंघ गया है आपको कि यहाँ भारत जबर और तशद्दुद का राज चला रहा है और आप सोए हुए हो। आपको जैसे सांपों ने सूंघा है। यहाँ आपने इंडोनेशिया से तैमूर अलग करना चाहा और 2 साल के अंदर अंदर उनको आज़ादी मिली। आप ईस्ट तैमूर और सूडान को आपने 2 हिस्से करना चाहा और सूडान 1-2 हिस्सों में बदल गया है। इराक को आप 3 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं, सुन्नी इराक, शिया इराक और कुर्द इराक, और यही पॉलिसी वहाँ चल रही है। ये भारतीय, ये आलमी साम्राज्यों का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। उनकी पॉलिसियाँ हैं कि किस तरह मुसलमानों को काटा जाए एक दूसरे से। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का बयान पढ़ा होगा, अखबारात में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हमारी पॉलिसी ये है भारत की कि हिंदुओं को इकट्ठा करो और मुसलमानों को आपस में लड़ाओ। ये पॉलिसी है, मुसलमानों को आपस में लड़ाओ। आज मुसलमान आपस में लड़ते हैं ना, यहाँ भी लड़ते हैं, पाकिस्तान में भी लड़ते हैं, अफगानिस्तान में भी लड़ते हैं, सीरिया में भी, शाम में भी लड़ते हैं, मिस्र में भी लड़ते हैं। मिस्र का सानिया आपको याद रहना चाहिए, डेमोक्रेटिकली 80 साल के बाद, 80 साल के अजाब के बाद, 80 साल की अजीम और बेमिसाल कुर्बानियों के बाद डेमोक्रेटिकली इखवान की पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार आ गई, लेकिन 1 साल तक उनको टिकने नहीं दिया, 1 साल से ज्यादा। और फिर अलमिया देखिए कि फौज ने कूप किया और मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलट दिया। इखवानियों ने एहतजाज किया, उनके सैकड़ों लोग शहीद किए गए, लेकिन अब भी वो एहतजाज कर रहे हैं। जब उनको शहीद किया जाता है तो उनके शोहदा के सीनों पर कुरान होता है, खवातीन पे के सीनों में पर कुरान होता है, मासूम बच्चे होते हैं। इससे बढ़कर अलमिया एक और कि सऊदी अरब, जहां सऊदी खानदान की हुकूमत है और वहां के जो शहंशाह हैं उनको लक़ब दिया गया है आलमी सतह पे, वो एहतराम करते हैं हरमैन शरीफैन का, मक्का मुकर्रमा का और मदीने पाक का। इस निस्बत से हमें भी उनका एहतराम है। वो हाफिजीन खादिमीन हरमैन शरीफैन, वहां से इस्लाम को तक़वियत मिल जाना चाहिए थी। मुश्ताक साहब, लेकिन अलमिया ये है, अफसोसनाक बात ये है कि जो ही फौज ने मिस्र पर बगावत की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, तो सबसे पहले किसने उनकी तायीद की? सऊदी अरब ने। किसने तायीद की? सऊदी अरब ने। और तायीद ही नहीं की, $500 अरब उनको मदद भी की। ये है आज हमारी तारीख। तो इस तारीख में हमें सोचना है कि हमने बदलना है, हमने बदलना है, हमने आपस में दीन की बुनियादों पर इत्तेहाद करना है, दीन की बुनियादों पर हमें यकसू होना है। ये शिया सुन्नी इख्तिलाफात, ये हनफी और शाफी मसलक और ये बरेलवी और दूसरे मसलक, इन मसलकों से बालातर होकर हमें अल्लाह ताला के दीन की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ना है और यही हमारा मिशन होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे।
لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ آج جو یہ عظیم اجتماع ہو رہا ہے، عظیم جلسہ ہو رہا ہے، جس میں قصبہ سوپور کے قریب سارے لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں، اور گرد پیش کے جن لوگوں نے ہمت اور حوصلہ کر کے یہاں وہ پہنچ گئے، میں اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، اپنے جنرل سیکرٹری کی طرف سے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین کی طرف سے، جن میں سے بہت حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا۔ یہ پروگرام جو ہے یہ تحریک حریت کے اہتمام سے انجام پایا۔ تحریک حریت کے بارے میں آپ کو اس عظیم اجتماع میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحریک حریت ایک الگ تنظیم ہے، ایک الگ تنظیم ہے، اس کا کسی دوسری تنظیم کے ساتھ کوئی تنظیمی وابستگی نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہو؟ اس چیز کو ٹھیک طرح سمجھنا چاہیے۔ ہمارا الگ نظم ہے، ہمارا الگ دستور ہے، ہمارا الگ ڈسپلن ہے، ہمارے اپنے اہداف ہیں۔ بتاؤ تحریک حریت کے اہداف کیا ہے؟ بتاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت آپ پڑھیے، آزمائشیں آئی، اس طرح ہم کو نظر بند رکھا جاتا ہے۔ آپ سب کو بھی شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک مقید رکھا گیا، ناکہ بندی کی گئی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی پالیسی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کو ڈیپینڈنٹ بنایا جائے۔ ہماری زمینیں، کاشت کی زمینیں، ایگریکلچر لینڈ، اس کو چھینا جا رہا ہے، کہیں ریلوے نام پہ، کہیں کسی اور نام پہ، اور کہیں بلٹ چینل کے نام پہ زمینیں چھینی جا رہی ہیں تاکہ جموں کشمیر کے عوام ایک ایک دانے کے محتاج رہیں۔ یہاں مجھے اطلاع ملی کہ سوپور کا ہسپتال منتقل کیے جانے کا پروگرام ہے، اور یہاں بھی پروگرام ہے کہ یہاں فورسز والے کیمپ بنائیں گے۔ بارہمولہ کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہاں بھی ہسپتال کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں، اور بارہمولہ کے سینے پر تو بہرحال گزشتہ 66 سال سے آرمی کا راج تاج ہے، وہ سینوں پر مونگ ڈل رہے ہیں، خاص طور بارہمولہ قصبے میں، اور یہ قصبہ فوج کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ آپ بارہمولہ جا کر دیکھیے کہ آج وہاں جو بارہمولہ کی جو کنجکشن وہاں ہے، ان کو زمینیں، ان کو مکان بنانے کے لیے کہیں بھی گرد و پیش میں جگہ نہیں ہے، پہاڑوں پر جا رہے ہیں۔ جا کر بارہمولہ میں دیکھیے، پہاڑوں پر لوگ جا رہے ہیں، چوٹیوں پر لوگ جا رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی زمین نہیں چھوڑی گئی۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے کیا ان لوگوں کو، کیا ان، چاہے کانگریس ہو، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، چاہے پی ڈی پی ہو، چاہے پی سی ہو، چاہے جو اب نیا بنا ہے کوئی پبلک فرنٹ کوئی بنا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے، کل ہی بیان آیا ہے ان کا کہ ہم چینج لائیں گے، چینج لائیں گے۔ کیا چینج لائیں گے؟ فوج کے قبضے میں کیا چینج لائیں گے؟ پولیس راج میں کیا چینج لائیں گے؟ بہت بڑا فریب ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چینج لائیں گے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کوئی چینج نہیں لا سکتے۔ مفتی سعید نے آپ کو کہا مجھے 40 سیٹیں دے دو، میں مسئلہ کشمیر حل کروں گا۔ پھر حل کیا بتایا؟ حل یہ بتایا کہ ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ شیم ہی نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم مسترد کرتے ہیں، ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی حل ہم مسترد کرتے ہیں۔
जम्मू कश्मीर की तकसीम हम मुस्तरद करते हैं, दोनों हाथ। स्टेटस को हम मुस्तरद करते हैं। कोई हल जम्मू कश्मीर के आवाम की गालिब अक्सरियत के लिए हक की खुद इरादियत के बगैर कोई हल काबिल कबूल नहीं होगा। ये हमारी पॉलिसी है और तहरीक हुर्रियत और हमारी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह इस्तिकामत के साथ अपने इस नस्ब-उल-आइन पे जमी रहेगी, डटी रहेगी और इंशाअल्लाह इस्तिकामत का मुजाहरा करेगी। इंशाअल्लाह हमने अफजल साहब के यहाँ जाना है, उनकी अहलिया मोहतरमा और उनके बेटे गालिब अफजल को तसल्ली देंगे। बड़ी मुद्दत के बाद हम आ गए हैं, तो ये सोपोर के बाहौसला, सोपोर के बाहिम्मत और सोपोर के इंसान दोस्त लोग वो हर उस चीज की मदद करेंगे जो चीज हमारी तहजीब के खिलाफ। मैं एक बार हमारे यहाँ देखो, अभी बैठे रहो आने वाले इंतखाबात, खामोश हो, आने वाले इंतखाबात चाहे कांग्रेस हो, एमसी हो, पीडीपी हो, मुत्तहिदा फ्रंट हो, पीसी हो, कोई आजाद उम्मीदवार हो, बताओ हमारा अहद क्या है? इलेक्शन बाइकॉट, सबको मुस्तरद कर दो, सबको मुस्तरद कर दो। ये न सोचो, ये न सोचो देखो बात सुनो, ये कितने लोग हो आप क्या जानते हैं? कितने लोग हो लेके इस देश के गाँव लेकर बढ़ाओ, कितने लोग हो बताओ? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, ये 1 लाख लोग जो हैं या जितने भी लोग हैं, ये अहद करो कि हम मुहिम चलाएंगे, इंशाअल्लाह, और ये मुहिम पुरअमन होगी, विद आर्गुमेंट होगी, पुरअमन होगी, विद आर्गुमेंट होगी। तो वोट नहीं देना है, वोट देना शहीदों के खून के खिलाफ। यहाँ 600 शोहदा के मज़ार आबाद हो चुके हैं, उनके साथ जो वोट डालेगा वो शोहदा के साथ गद्दारी करेगा, वो तहरीक का दुश्मन है। जो वोट डालेगा, जो भी वोट डालेगा, चाहे दाढ़ी रखने वाला डाले, चाहे क्लीन शेव वाला डाले, चाहे कोई भी डाले, लेकिन वो वोट डालकर शहीदों के खून के साथ तो आप लोग मुहिम चलाएं। हाँ,
ہاں، میں اپنے ہمسایہ گاؤں پلہالن کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی قربانیاں بے مثال قربانیاں ساری قوم کی، لیکن پلہالن سرتاج۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے وہاں ناصر عبداللہ ناصر بڑے دیندار، تحریک حریت سے وابستہ، ان پر آج ایک اور بار پبلک سیفٹی نہیں ایف آئی آر کاٹا گیا ہے۔ کیوں کاٹا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تحریک حریت کے ساتھ تحریک حریت کے صدر تحصیل ہے، بہت دیانتدار، بہت جری، بہت بہادر، بہت علم والا اور جرأت اور ہمت والا ہمارا جوان۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت کرے، حال کے سارے جوانوں کی حفاظت کرے، ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کرے اور سب کی حفاظت کرے۔ میں آپ سب کا ہاں، گرفتاریاں کی جاتی ہیں بلا وجہ، نہیں ہر جگہ، بارہمولہ میں بھی، سوپور میں بھی، جگہ جگہ ہم حکومت کے اس طرز عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایک اور بات کہ ہمارے لوگ جو قید خانوں میں ہیں، ہم اس عظیم اجتماع میں ان قیدیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ 675 لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں، 4 جیل سے لے کر یہاں اسٹیٹ جیلوں میں، اور ہمارے مسرت عالم بٹ صاحب، ہمارے ڈاکٹر قاسم صاحب، ہمارے شریعتی صاحب اور ہمارے غلام قادر بٹ صاحب گچھی اور دوسرے بہت سے لوگ، ہمارے رفیق الحسن صاحب، طارق احمد ڈار صاحب، اور جن کو عمر قید کی سزائیں دی گئی ہیں، کچھ کو موت کی سزائیں دی گئی ہیں، اور جن کو موت کی سزائیں دی گئی ہیں 53 ہے ان کی تعداد، اور اسی طرح جیلوں میں ان کو نہ سہولتیں فراہم ہیں۔ کیا آپ لوگ ان قیدیوں کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بھولیں گے، ہم ان کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور ان کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان کی قربانیوں کو ہم کہیں ضائع نہ ہونے دیں۔ بتاؤ، یہ جو 600 شہداء کے مزار آباد ہو چکے ہیں، کیا ہم ان کو بھول سکتے ہیں؟ ہاں، دونوں ہاتھ اوپر۔ ہم شہداء کے ارواح کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کبھی تمہاری قربانیوں کا سودا اور یہ جو ووٹ مانگنے والے ہیں، یہ ووٹ مانگنے والے کون ہیں؟ بتاؤ کون ہیں؟ دیکھو بات سنو میری بات سنو۔ آپ کو ووٹ مانگنے والے شہداء کے خون کے سوداگر ہیں، شہداء کے خون کے سوداگر ہیں۔ بتاؤ، سوداگروں کو مسترد کریں گے؟ شہداء کے خون کے سوداگروں کو مسترد کریں گے؟ ارے بولا، مسترد کریں گے، مسترد کریں گے، مسترد کریں گے۔ الیکشن کا آپ
آپس میں تحریک حریت کو آبیاری کریں گے، تحریک حریت کی آبیاری کریں گے۔ چھوٹا تحریک حریت، 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 مقدس آداب کی خدمت کریں گے، ان کی آبیاری کریں گے، ان کو پھلنے پھولنے دیں گے اور ان کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا عہد کریں گے۔ السلام علیکم۔ Usman Kadasi!